واجب الاحترام علی مرتبت ذی وقار علماء کرام، سامعین، حاضرین و حاضرات، شرکائے محفل ذکر حسین رضی اللہ تعالی عنہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک فرد کی ناگہانی موت تڑپا کے رکھ دیتی ہے، خاندان کی زندگی غیر مرتب اور غیر منظم ہو جاتی ہے، اور یہاں کربلا میں جو منظر تھا، تاریخ پڑھیے کہ ان کی نمازیں بھی قضا نہیں ہوئیں۔ خیموں میں آخری اذان فجر کی حضرت علی اکبر نے دی ہے، اور باقاعدہ جماعت کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی گئی، اور پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جب سر انور کٹا تو تاریخ بتاتی ہے کہ سر سجدے میں جھکا ہوا تھا۔ اگر میں کربلا کو دو لفظوں میں بیان کرنا چاہوں تو کربلا میں ایک قیام ہے اور ایک سجدہ ہے۔ ظلم کے خلاف، جور و جبر کے خلاف، ناانصافی کے خلاف، لا دینیت کے خلاف حضرت امام حسین نے قیام کیا، اور اللہ کے حضور ان حالات کے اندر بھی جب تیروں پہ تیر برس رہے تھے اور بدن چھلنی ہو گیا تھا، اللہ کا سجدہ قضا نہیں ہونے دیا۔ تو زندگی قیام اور سجدے کے ساتھ عبادت ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ سجدہ شبیری نے لاج رکھ لی قیامت تک کی عبادتوں کی، اور دنیا کے سامنے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قیام بھی بے مثال رہا اور سجدہ بھی بے مثال رہا۔ ایسا قیام بھی کسی نے نہیں کیا ہوگا، اور ایسا سجدہ بھی کسی نے نہیں کیا ہوگا۔ اور کیسے ہو سکتا ہے؟ اس میدان کے لیے، اس اکھاڑے کے لیے انہیں پالا تھا حضور کے لعاب نے۔ آپ جانتے ہیں کہ پہلوانوں کی لڑائیاں ہوتی ہیں تو اس سے قبل جو ان کے اساتذہ ہوتے ہیں ان کو داؤ پیچ سکھاتے ہیں، ان کو مشق کرواتے ہیں، اور ان کو عالی نسب خوراکیں کھلاتے ہیں کہ کہیں پشت نہ لگ جائے، چونکہ اگر یہ پشت لگ گئی تو پورے قبیلے کی ذلت ہوگی۔ اللہ اکبر! دنیا کے تاریخی اکھاڑے میں اترنے کے لیے حضور نے تربیت کی تھی تو اپنے لعاب سے کی تھی۔ شیر بطول تھا اور لعاب رسول تھا، تو حسین کی پشت لگ کیسے سکتی تھی؟ اللہ اکبر! آپ علماء بھی تشریف فرما ہیں، ان سے پوچھئے کہ بے پر بے نہیں ہوتی۔ جو چیز پہلے بک چکی ہو تو اس پہ بے نہیں ہوتی، بلکہ عدالتوں میں کیس ہو جاتا ہے کہ یہ چیز پہلے ہی بک چکی تھی، یار نکاح پہ نکاح نہیں ہوتا، بے پہ بے نہیں ہوتی۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے بیعت کی تھی، تو بیعت کے مختلف طریقے، پانی میں ہاتھ رکھ کے حضور نے خواتین سے بیعت کی ہے، یعنی ادھر ایک پانی کا ایک برتن تھا، انگلی ڈالی اور دوسری طرف خاتون نے انگلی ڈالی، تو بیعت کا یہ بھی طریقہ ہے۔ تو لازمی نہیں ہے کہ ہاتھ میں ہاتھ ہی رکھا جائے، بیعت کے مختلف طریقے ہیں۔ پانی میں انگلی ڈال کر بھی بیعت ہو سکتی ہے، کسی کے پاؤں پہ ہاتھ رکھ کے بھی بیعت ہو سکتی ہے۔ حضرت امام حسین نے حضور کی بیعت کس طرح کی ہے؟ حضور کے منہ میں زبان ڈال کے بیعت کی۔ اب جس نے حضور کی یوں بیعت کی ہے، یزید کہتا ہے میرے ہاتھ پہ بک جاؤ، کہا تیرے ہاتھ پہ بکوں جو محمد عربی کی زبان پہ بیعت کر چکا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ تھا یزید کا مطالبہ۔ لوگ کہتے ہیں امام حسین کیوں گئے تھے، انہیں مطالبہ مان لینا چاہیے تھا۔ میں کہتا ہوں پاگلو، اسے پوچھو حسین سے بیعت کا مطالبہ کرتا ہے؟ تو ہوتا کون ہے؟ تیری اوقات کیا ہے کہ فاطمہ کے فرزند سے کہتا ہے کہ میرے ہاتھ پہ بکے؟ جنت جن کی ملکیت ہے، جو جنت کا وارث ہے، اس کو کہتا ہے چند ٹگے لے لے اور میرے ہاتھ پہ بک جائے۔ کمال ہے یار،
ہر دو عالم قیمت خود گفتائی، نرخ بالا کن کی ارزانی ہنوز۔ اللہ اکبر۔ مالک جنت، مالک کوثر، مالک کائنات، مالک کونین، ارض و سما کے مالک کو کہتا ہے یہ ٹگے لے لے اور میرے ہاتھ پہ بک جا۔ کہا پوری کائنات تو ہمارے ہاتھ پہ بکی ہوئی ہے اور بے پر بے نہیں ہوتی۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے۔ یزید کا انکار کرتے ہوئے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو لفظ کہے تھے وہ یہی تھے، مثلی لا یبایع مثلہ، میرے جیسا تیرے جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ حسین یزید کی بیعت کرے یہ تو بڑی دور کی بات ہے، میرے جیسا بھی، تیرے جیسا کوئی اور بھی ہو۔ اللہ اکبر۔ میرے جیسے سے مراد یہاں جو ہے وہ تشبیہ من کل الوجوہ نہیں ہے، یعنی میرا غلام بھی ہو اور وقت کا کوئی ساشے پیک یزید بھی آ جائے تو وہ بھی اس کی بیعت نہیں کرے گا، میں تیری بیعت کروں۔ مثلی لا یبایع مثلہ، میرے جیسا تیرے جیسے کی بیعت کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ یہ ابھی شعر پڑھا جا رہا تھا تو اچانک میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ جو حضرت سیدنا معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ نے کہا کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین۔ تو یہ ربائی ہے، 4 مصرے ہیں، 4 مصروں کے اندر 5 مرتبہ حضرت امام حسین کا ذکر آیا ہے، نام 5 مرتبہ ہے۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین۔ پہلے مصرے میں بھی 2 مرتبہ حسین ابن علی کا نام، دوسرے مصرے میں بھی 2 مرتبہ حسین ابن علی کا نام، آخری مصرے میں 1 مرتبہ حسین ابن علی کا نام، درمیان والے مصرے میں حضرت حسین کا نام نہیں ہے چونکہ اس مصرے میں یزید کا نام آ گیا تھا۔ کہا جہاں یزید کا نام آئے وہاں حسین کا نام بھی نہیں آئے گا، تم بیعت کی بات کرتے ہو۔ سرداد نہ داد دست در دست یزید۔ فارسی کی اس ربائی کا حسن دیکھیے، اس کا جمال دیکھیے۔ اللہ اکبر۔ سرداد نہ داد دست در دست یزید، اللہ سر دے دیا، یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا۔ یہ ہے حضرت امام حسین رضی اللہ۔ تو بیعت بکنے کو کہتے ہیں، اور جو اہل ایمان ہیں وہ بک گئے ہیں۔ کہاں بکے ہیں؟ اللہ نے ان کو خرید لیا ہے اور اس کا بدلہ کیا دیا ہے؟ جنت دی ہے۔ تو مسلمان کسی کے آگے بکتا نہیں ہے، فروخت نہیں ہوتا۔ جو خلیفے کی بیعت کرتا ہے تو لفظ سن لو، خلیفے کی بیعت کرتا ہے۔ خلیفہ اصل نہیں ہوتا، نائب ہوتا ہے۔ تو خلیفۃ اللہ فی الارض ہوتا ہے۔ خلافت پر جب وہ بیعت کرتا ہے تو وہ بیعت کسی اور کی کر رہا ہوتا ہے۔ ماں سے واللہ را مسلمان بندہ نیست، پیش فرعون سرش افگندہ نیست۔ مسلمان کا سر اللہ کے علاوہ کسی کے آگے جھکتا ہی نہیں ہے۔ اور یہ تھا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام۔ اور آج حسین ابن علی کے ماننے والے اپنے اللہ کے حضور سر بسجود ہو کر اپنی نیازمندیوں کا اظہار کریں۔ مسلمان اللہ کا نیاز مند ہے، اس کا غلام ہے اور اس کا نوکر ہے، اور کسی ظالم، کسی جابر اور کسی یزید اور کسی فاسق اور ابن زیاد اور کسی شمر اور کسی خولی کے آگے سر نگوں ہونے والا نہیں ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سفر اور یہ قیام اور یہ سجدہ ہمارے لیے خضر بن کے کائنات کے اوپر ایسا چھایا کہ صدیاں گزرنے کے باوجود بھی ان کی یادوں کے چراغ کبھی بجھنے نہیں پائیں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہماری عقیدتیں، ہماری محبتیں، ہمارا سب کچھ قربان۔ اللہ اکبر۔ جو جواں بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے کچھ نہ کھویا وہ حسین، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، خون نے جس کے 2 عالم میں اجالا کر دیا، جو محافظ تھا خدا کے آخری پیغام کا، جس کی نبضوں میں مچلتا تھا لہو اسلام کا، وہ کہ سوز غم کو سانچے میں خوشی کے ڈھال کے مسکرایا موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے۔ یہ حسین ابن علی تھے کہ موت کو دیکھ کر بھی حسین ابن علی میدان عمل میں موجود ہے۔ تیغ برہنہ لیے قضا کہتی ہے، حسین میں توڑ کے رکھ دوں گا۔
اللہ اکبر. میرے سامنے جو آتا ہے پھر وہ اپنا دفاع نہیں کر پاتا، لیکن حسین نے کہا میں امر ہو جاؤں گا، زمانہ حسین ابن علی کے جو ہے وہ اس قیام کو یاد رکھے گا اور اس سجدے کو یاد رکھے گا. آج ظالم کا ظلم اور جبر دنیا جو ہے وہ اس کو لعن و نفری کے انداز میں دیکھنے لگی، اور حضرت امام حسین کا قیام اور سجدہ آج دنیا کے لیے روشن مثال بن گیا. اللہ تعالی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکتیں، آپ کے سینے کی حرارتیں، آپ کے قیام کے وہ جذبے اور آپ کے سجدے کا وہ جمال اور نور ہمیں نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.